یہ تھا کہ بارش ہوئی، اور بارش ہونے کی وجہ سے مسجد کچی ہے، چبوترا ہے، اب اس میں پانی آیا، نیچے فرش سیمنٹ کا نہیں ہے، پانی جب آیا مٹی کا فرش ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرما رہے بین الماء والتین۔ صفا کے مدرسے میں بہت سارے طالب علم تھے، علماء نے لکھا ہے زیادہ سے زیادہ تعداد 313 ہوا کرتی تھی، اور کم سے کم تعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مدرسے میں 80 سے 70 ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے انما بعثت معلما، انما بعثت معلما، مجھے نبی اللہ رب العزت نے معلم بنا کر بھیجا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کا مقصد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں۔ اب اس مدرسے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ فرماتے ہیں مجھے بھوک کی وجہ سے دورے آیا کرتے تھے، صحابہ سمجھتے تھے کہ ان کو میرگی کا دورہ پڑا ہے، کہا ایک دن بھوک نے نڈال کیا، بھوک کی وجہ سے باہر آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، سلام کیا، حالت پوچھی اور گزر گئے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سلام کیا، حالت پوچھی اور گزر گئے۔ اس کے بعد آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے باہر نکلے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول بالکل آپ صحیح سمجھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے اپنا دامن اٹھایا اور کہا بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک یہ اختیاری تھی، اور فرمایا کرتے تھے اللہ جل جلالہ کی طرف سے فرشتہ آیا، کہا اگر آپ چاہتے ہو تو یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے اور یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلتا رہے، جب آپ چاہے اسے خرچ کریں۔ کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ مجھے بھوکے اور پیاسوں کا جو ہے احساس ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری تھی وہ، اور اپنے اہل کے لیے مانگ رہے ہیں اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میرے اہل کی رزق کو گزارے کا کر دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری تھی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے پکڑا، صفا کے مدرسے لے گئے، اتنے میں ایک پیالہ آیا، دودھ کا ایک پیالہ آیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا آپ کے ہون بولنے چاہیے، کہو ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے، ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے، یہ درود کی محفل ہونا چاہیے۔ ایسے محافل پر فرشتے جو ہے اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہاتھ سے پکڑا، صفا کی مدد سے لے گئے، دودھ کا ایک پیالہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا اس کو تقسیم کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی حالت رکھی اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ تقسیم کرو، آقا کا حکم ہے لہذا میں تقسیم کرتا ہوں۔ تقسیم کرنے لگے، سب کو پلایا، سب کو پلانے کے بعد آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، کہا بیٹھ جاؤ اور کہا پیو۔ پینے لگے، ایک مرتبہ پیا، دوبارہ کہا پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیا، سبارہ جب ختم ہوا عرض کرنے لگے اللہ کے رسول دودھ میرے پھوڑوں تک آ چکا ہے، اب میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ ایک پیالہ صفا کے تمام طالب علموں کے لیے جو کہ جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ 300 ہوا کرتی تھی اور کم سے کم تعداد 80 یا 70، سب کے لیے پورا ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اس مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے ہوئے ہیں، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حق کی تلاش میں نکلے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اعتبار سے بڑے تھے، ہم کہتے ہیں قرآن مجید اب ہم نہیں سیکھ سکتے ہیں، اب ہماری داڑھی سفید ہو چکی ہے، ہم نہیں سیکھ سکتے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر میں علم سیکھا، صحابہ جتنے تھے سب نے بڑے عمر میں علم سیکھا ہے، اور ہم لوگ کیا بہانہ ڈھونڈتے جناب والا اس عمر میں ہم نہیں سیکھ سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ صرف چھوٹے عمر کے تھے، باقی صحابہ جتنے تھے وہ بڑے عمر کے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے عمر کے تھے، اکثر جتنے اکابر صحابہ ہیں وہ بڑی عمر کے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے علوم الہیہ علوم دینیہ سیکھا۔ ہم بہانہ کرتے جناب والا ہماری عمر بڑھ گئی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں عمر بڑھ جائے تب بھی علم حاصل کرو، کیونکہ
اگر اس عمر میں آپ دین حاصل کرو گے، علم حاصل کرو گے، اور اس درمیان اس دوران آپ کو موت آئی، کل اللہ رب العزت آپ کو علماء کے سب میں اٹھائیں گے۔ لہذا یہ معنی نہیں کرنا چاہیے کہ اب ہماری عمر گزر چکی ہے، اس کے لیے کوئی جو ہے قید نہیں ہے۔ آپ عمر کے ہر مرحلے میں، چاہے آپ جوان ہو یا نوجوان ہو، چاہے آپ بوڑھے ہو یا بالکل شیخ بن چکے ہو، تب بھی آپ علم سیکھیں۔ ایک طالب علم تھا، اس نے علم سیکھنا شروع کر دیا، اور علم جب سیکھا، ایک دن جو ہے دل اکتا گیا کہ اس عمر میں نہیں سیکھ سکتا ہوں۔ پھر بکریاں چرانے لگا۔ ایک دن پہاڑ میں کیا دیکھتا ہے کہ اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے، قطرہ کر کے ٹپک رہا ہے، اور اس قطرے نے پتھر میں ایک سوراخ کر دیا ہے۔ جب اس کو دیکھا، دوبارہ بکریاں چلانا چھوڑ دیا اور پھر مدرسے چلا گیا کہ دیکھو ایک ایک قطرہ گر رہا ہے اور اس نے پورے جو ہے پتھر میں سوراخ کر دیا ہے۔ تو اگر ایک ایک لفظ میں سیکھوں گا، میرے دماغ میں بھی انشاءاللہ العزیز یہ گر کر جائے گا، اس کے لیے جمع بن جائے گی، اس کے لیے ضرب بن جائے گی، اور اس کے بعد علم سیکھنا شروع کر دیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرسے صفہ کے مدرسے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے ہوئے ہیں اور حق کی تلاش میں نکلے۔ ایک راہب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پھر ان کو پتہ دیا کہ آپ یثرب کی طرف جائیں، آپ یثرب کی طرف جائیں، آخری نبی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، لہذا آپ کو حق مل جائے گا۔ پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں لوگ اسے غلام بنا لیتے ہیں، اور یثرب کی طرف پھر یہ آئے ہیں اور ایک شخص کا غلام بن کر آئے ہیں۔ پھر اس کو آزاد کرا دیا گیا اور اسلام قبول کیا۔ حق کی تلاش میں نکلنے والا یہ صحابی فارس سے آیا تھا، غیر ملکی طالب علم تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علوم الہیہ، علوم دینیہ سیکھ رہا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، دین کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اسفار کیے اور دور دور سے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امانت کو امت تک منتقل کیا، اور ساری امت کو بتایا کہ میرے نبی کا فرمان جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے گواہی دی کہ آپ بتاؤ آپ تک میں نے دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سب نے بیک زبا ہو کر کہا کہ آپ نے دین پہنچایا، دین پہنچانے کا حق ادا کیا، کہا آپ گواہ رہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا، آپ میں سے جو حاضر ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ، آپ میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک میری امانت کو پہنچا دے۔ اور میرا نبی فرما رہے بلغوا عنی ولو آیا، میرے پاس آپ، میری طرف سے آپ کے پاس ایک آیات بھی آیا آپ اسے پہنچا دو۔ تو میرا عزیز ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبوت کا دروازہ بند، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں۔ نبوت کی عمارت کا دروازہ اللہ جل جلالہ نے بند کر دیا۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص آتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو میرے عزیز ساتھیوں، بند دروازے سے نکلنے والا کیا ہوتا ہے؟ یا تو چوہا ہوتا ہے یا بلی ہوا کرتی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ ایک عمارت ہے، اس پر دروازہ بند ہو گیا، اب ایک شخص دعویٰ کرتا ہے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اس عمارت سے نکلنے والا شخص انسان ہوگا؟ بتائیے، یا تو چوہا ہوگا یا بلی ہوگی نا۔ تو لہذا جن لوگوں نے آقائے دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، ان کی مثال بھی یہی ہے، یا تو چوہا ہے یا بلی ہے۔ لہذا ختم نبوت کی طفیل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس امانت کو امت تک منتقل کیا، تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، تبع تابعین نے ائمہ مجتہدین تک پہنچایا، ائمہ مجتہدین نے پوری امت تک پہنچایا، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو میرا عزیز ساتھیوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، انما بعثت معلما، اللہ جل جلالہ نے مجھے معلم بنا کر، مجھے سکھانے والا بنا کر، مجھے استاد بنا کر، مجھے استاد مدرس بنا کر اللہ رب العزت نے مبعوث کیا، تاکہ میں لوگوں کو دین سکھاؤ، میں لوگوں کو جو ہے قرآن سکھاؤ، میں لوگوں کو احادیث سکھاؤ، میں لوگوں کو دین کا مطلب سکھا دوں۔ اور پھر میرا عزیز ساتھیوں، یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار میں نکلے اور صحابہ سے کہتے ہیں
ارے صحابہ مدینے کے بازار میں کیا کر رہے ہو؟ مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث تقسیم ہو رہا ہے. صحابہ دوڑ کر آئے. وہ سمجھے کہ میراث جو ہے کوئی جائیداد ہوگا, یا تو کوئی پیسے ہوں گے یا درہم و دنانیر ہوں گے. میرے عزیز ساتھیو, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف آتے ہیں اور دین کے حلقے میں بیٹھ جاتے ہیں. صحابہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ ابو ہریرہ آپ بھی جھوٹ بولتے ہو. فرمانے لگے نہیں, میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں, میرے نبی کا فرمان سنو, العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء اپنی میراث میں درہم دنانیر نہیں چھوڑا کرتے, اپنی میراث میں علم چھوڑا کرتے. جس شخص نے اس علم سے جتنا حاصل کیا وہ اتنا بڑا وارث بنے گا. کہا میں نے اس لحاظ سے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میراث تقسیم ہو رہے, آپ علم حاصل کر لو, جتنا زیادہ علم حاصل کرو گے اتنے بڑے وارث بنو گے. تو میرے عزیز ساتھیوں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا وقت اس کے لیے وقف کر دیا, اور سب سے زیادہ حدیث کا ذخیرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. 5000 کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے نقل کی ہے. حالانکہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے, 3 سال تک یا 4 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں رہے, اور 5000 تک احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے نقل کی. تو یہ صفہ کا مدرسہ ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن یہاں سے شروع ہوا ہے. اور یہ طریقہ کار صحابہ میں چلا, پھر تابعین میں چلا, تبع تابعین میں چلا, ائمہ مجتہدین میں چلا, آگے جا کر چلا, اور ابھی تک چلا آ رہا ہے, اور انشاءاللہ چلتا چلا جائے گا تا قیامت جاری اور ساری رہے گا. کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن میں نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا ہے. ہر دور میں لوگ اٹھتے ہیں, مدارس کو ختم کرو, اہل مدارس کو ختم کرو, وہ ختم نہیں ہوتے, وہ شخص جو ختم کرنے والا ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے. کہ دین والوں کو ختم کرو تاکہ جو ہے یہ ہماری ترقی میں رکاوٹ نہ بن سکے, لیکن وہ اشخاص مٹ جاتے ہیں. میرے نبی کا مشن انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا, کیونکہ وہ ختم ہو چکا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین متین کے مقصد کو